بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو داستان سزائے معصومیت، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ چراغ دین کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراغ مل جائے گا، اور ہاں، اندر صرف ہم دونوں جائیں گے، اور وہ بھی سادہ لباس میں۔ باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، خیال تو آپ کا زبردست ہے، مگر میری ایک تجویز ہے۔ ہاں بولو۔ وہ بولا، ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے، تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اگر لڑکی وہاں سے برآمد ہو گئی تو آج ڈبے پیر کا راز بھی فاش ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پولیس کے جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے، اور بوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے طے کردہ مخصوص اشارے سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد میں نے 8 پولیس والوں کی 4 ٹولیاں ترتیب دیں۔ ہر ٹولی 2 پولیس جوانوں پر مشتمل تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرا دے گی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں۔ ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور بھی نیفے میں اڑس لیا تھا، اور پولیس کے جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اور چراغ دین جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ آخری ٹولی کو روانہ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی۔ پیر مستان شاہ کے چمچائے خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا۔ وہ ایک آنکھ سے محروم تھا۔ اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح جائزہ لیا تھا، پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا۔ ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا 4 پایوں والا ایک سٹینڈ رکھا تھا۔ لکڑی کے اس سٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی کا سائز تقریباً 1.5 ضرب 2 فٹ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے ایک نوعمر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھا لیٹا دھیرے دھیرے کرا رہا تھا۔ پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ سے اس نوعمر لڑکے کی پیٹھ پر پھیر رہے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ الفاظ غیر واضح تھے، اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا شافی علاج فرما رہے تھے۔ لڑکے کے لواحقین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ 3 افراد باقی رہ گئے۔ ان میں ایک ضعیف العمر عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بارعیش شخص تھا، اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ تیسری ایک چوتھی جوان لڑکی تھی جو ٹاسے کی چادر کا ایک بڑا سا گھونگھٹ گاڑے بیٹھی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا، پھر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انڈا لائی ہو؟ وہ بادب یا ملاحظہ گویا ہوئی، جی بابا جی۔ گھر کی مرغی کا ہے نا؟ ہاں جی، میری چینی یعنی چتکبری مرغی نے دیا ہے آج تڑکے، اس عورت نے بتایا، میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ پیر صاحب نے گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واضح طور پر دیکھ لیے تھے۔ اس دوران میں بارعیش شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی۔
بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا اور وہ گھونگھٹ بردار لڑکی کی علاج کی خاطر وہاں آئے تھے۔ پیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اس عورت سے کہا، لا وہ انڈا مجھے دے دے۔ عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا۔ پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا، پھر چوکی ہی پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگے۔ انڈے کی ایک طرف انہوں نے الو کی شبیہ بنا دی۔ آگے آ جا، پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کھسک کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے انڈا لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنی گود میں رکھ لے۔ لڑکی نے حکم کی تعمیل کی۔ پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہنی راڈ برآمد کی۔ اس راڈ کے ایک سرے کو لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے، پھر گونجدار آواز میں بولنے لگے، گردن شرودن بودم سی کامل کوش آرم باشید بانجوی دم بالاگو آویش آویش کردم دردم دمادم حق ہو۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ خاصا پڑھا لکھا بابا ہے چراغ دین۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے سرکاری مخبر کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً سرگوشی میں بولا، الو بنا رہا ہے بیچاروں کو۔ فارسی اور سنسکرت کی آمیزش سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دیں، پھر اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورتے ہوئے بولے، اس طرف چلی جا۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دے۔ لڑکی نے ویسا ہی کیا اور پیالہ لا کر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، اپنی ماں کو دکھا، بڑے بھائی کو دکھا، مجھے کیا دکھاتی ہے؟ ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے۔ لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی، بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمئی مٹی کا ایک ڈھیلا سا رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، اس ڈھیلے کو توڑ کر دیکھو۔ پیر صاحب کے حکم کے مطابق ڈھیلا توڑا گیا تو اس میں سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برآمد ہوئیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا۔ پیر مستان شاہ نے کہا، خیر میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے، اب یہ لڑکی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور ہاں آنے والی جمعرات کو لڑکی کو دھمال میں ضرور لانا۔ وہ شکر گزار نظروں سے پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑھیا نے جاتے جاتے پیر صاحب کی قدم بوسی بھی کی تھی۔ پیر با کرامت نے وقتی طور پر مجھے بھی متاثر کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب مستان شاہ کی پیری کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کھل کر میرے سامنے آئی تو مجھے یہ ایک شعبدے سے زیادہ کچھ بھی نہ لگا۔ حقیقت کا احوال مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا۔ ہم اپنی باری آنے پر پیر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب ہماری پشت تھی۔ پیر صاحب تھوڑی دیر تک بغور ہمارا جائزہ لیتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ مراقبے میں چلے گئے تھے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور حق ہو کا نعرہ مارتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگے، پھر گونجدار آواز میں دریافت کیا، بول بچہ کیا مانگتا ہے؟ میں نے بھی جواباً ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا، بچہ پینو مانگتا ہے۔ میرے جواب سے پیر صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا اور انہوں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکوڑ کر میری جانب دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پر قابو پا لیا اور خاموش نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ کوئی ناممکن چیز مانگ لی ہے بچہ نے پیر صاحب؟ چراغ دین نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پیر مستان شاہ کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے چراغ دین کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دیوانگی آمیز قہقہا لگایا، پھر بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پینو پینو مینو تینو۔ ایک لمحے کو رک کر مزید کہا، ہاں وہ تینوں اڑ گئیں، تینوں سمتوں میں۔ اب تم چوتھی سمت میں جاؤ، نہیں ملیں گی، کبھی نہیں ملیں گی۔ پیر مستان نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے ان کے اس بیہودہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں پینوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ جمعرات کی شام کے وقت اللہ رکھی کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئی تھی، کوئی تعویذ شاویز لینے، بس اسی وقت سے غائب ہے۔ اللہ رکھی؟ پیر مستان نے زیر لب دہرایا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں حیرت
اور خوف کے ملے جلے سائے لہراتے نظر آئے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولے، اللہ رکھی، تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ ہم دونوں نے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ پیر فرتوت کی نظروں کا تعاقب کیا اور مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ دروازے میں اللہ رکھی کھڑی تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا، مگر وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ ایک تو کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی تھی، دوسرے اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ پھر اسی وقت باہر سے دو آدمیوں کی آپس میں جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دست و گریبان ہوں۔ وہ بآواز بلند گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ پھر مجھے دروازے میں یک چشم کھنڈی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کسی نوجوان سے الجھ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاق و چوبند کانسٹیبل تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ASI امیر بخش نے اسے اللہ رکھی کی نگرانی پر مامور کیا تھا اور وہ اس آفت کی پرکالہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام طفیل تھا۔ اللہ رکھی اس دوران میں ہکا بکا کھڑی صورتحال پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بجلی کی سی صورت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ایک زوردار لات پیر صاحب کے رخ مبارک پر رسید کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریوالور سے ایک فائر بھی کر دیا۔ اسی دوران میں چراغ دین نے آگے بڑھ کر طفیل کی مدد کی تو وہ تنو من یک چشم مستنڈے کھنڈی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی ہرن ہو گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھے کی طرف گرا تھا۔ اس کا سر زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اسے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے۔ اس افراتفری میں اس کا تہ بند بھی کھل گیا اور وہ نیم تاریکی میں اپنی بچی کچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے 8 سادہ لباس پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فائر کی آواز سن لی تھی۔ اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبہ پیر مستان شاہ کے 14 طبق گل ہو گئے۔ پیر مستان شاہ، اس کے چیلے کھنڈی اور اللہ رکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ پھر میں نے چراغ دین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی خانہ تلاشی لی۔ وہاں کل 3 کمرے تھے۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ مستان شاہ کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی۔ اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا کمرہ تھا، وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا۔ تیسرا کمرہ احاطے کی بیرونی سمت میں تھا، جہاں یک چشم کھنڈی کا قیام تھا۔ ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، مگر پروین اور پینوں کا کوئی نام و نشان تک نہ مل سکا۔ آخرکار ہم زیر حراست افراد کو تھانے لے کر آ گئے۔ واپسی سے پیشتر میں نے سپاہیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو۔ سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا۔ ASI نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ پینوں کے اغوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچو، اب بھول کر بھی اس سینما کا رخ نہ کرنا۔ وہ جھینپ گیا، مگر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آج مطلع صاف تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جب تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گزشتہ رات میں 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کو ڈیوٹی پر لگا آیا تھا کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کرے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ایسے ہی جلاد تھے، پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے۔ مرغن غذائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی بنی۔ اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی، نہ ہی گھر گھر ٹی وی، ڈش اینٹینا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کا رواج تھا۔ اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بے وقوف بن جاتا تھا۔ مستان شاہ کے شاطر ذہن نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چھوچکے ایجاد کر لیے تھے۔
وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے، سوئیاں اور مسور و ماش کی دال برآمد کرتا، اخروٹ اور بادام میں سے تعویذ نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا۔ لوگ بآسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بادام و اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ 2 پیس میں ٹوٹے۔ بعد ازاں وہ خود ساختہ تعویذ 2 حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گوند سے جوڑ دیتا۔ اسی طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا۔ انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس سوراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سوئیاں و دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرضی کا رنگ بھی اسی سوراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا۔ بعد ازاں سوراخ کو گوند سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا، جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی۔ ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکروہ جانوروں کی شبیہ بنا لیتا۔ اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا۔ تیار شدہ انڈے، بادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی صندوقچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ سائلوں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر قلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستان شاہ نے اپنی بے لگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم لڑکیوں اور عورتوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پینو اس کا 7واں شکار تھی۔ پینو سے پہلے بے آبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ ایک آدھ نے تو پیر صاحب کے کرشموں کے روب کے سبب احتجاج تو کیا، کسی قسم کی مزاحمت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پینو ان 6 لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مذموم عزائم کے خلاف پرچم احتجاج بلند کیا، بلکہ الٹا اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ مجبوراً پیر صاحب نے پینو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹوں کا سا تھا۔ وہ شکار گھیرنے پر مامور تھے۔ اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودھری رب نواز ہاتھ دھو کر پینو کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ وقوع سے 2 روز پیشتر گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئی۔ اللہ رکھی نے مناسب موقع جان کر پینو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودھری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویذ لے لے۔ ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی ڈھیروں تعریفیں بھی کر دیں۔ پینو نے سوچنے کی مہلت لی اور آخرکار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ جمعرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچی تو دھمال اپنے عروج پر تھی۔ اللہ رکھی پینو کو بڑے حال میں لے جانے کے بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی، پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی۔ مستان شاہ نے پینو کی بپتا سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ پینو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مزید برآں اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی۔ مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلا گھونٹ کر پینو کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں حسب منشا لاش کی بے حرمتی کرتا رہا۔ کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ پینو اس کے ساتھ تعویذ لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں اس کے بیان کی تصدیق کے لیے پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی دانست میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینو کے سلسلے میں محتاط ہو جائیں، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی پانسا پلٹ گیا۔ میں نے مستان شاہ کی نشاندہی پر پینو کی لاش برآمد کر لی۔ اسے نہر کی اندرونی حصے میں پل کے قریب ریت میں دبایا گیا تھا۔ سردیوں میں عام طور پر نہروں میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کی مانند بہتا رہتا ہے، جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خشک ہی رہتے ہیں۔
میں نے پینو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال بھجوا دیا اور تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ، کھنڈی اور اللہ رکھی کے خلاف چالان تیار کر لیا۔ تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا، لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا، وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ابتدائی کارروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت میں وہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی۔ مستان شاہ کو قتل عمد کے جرم میں عمر قید اور 30 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، جبکہ کھنڈی کو اعانت جرم اور اخفائے جرم کے تحت 5 سال قید بامشقت اور اللہ رکھی کو 2 سال قید محض ہوئی تھی۔ پروین عرف پینو کی تدفین کے ٹھیک 1 سال بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ساجد کی قبر تھی۔ پینو کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد چارپائی سے لگ گیا تھا۔ ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موذی مرض نے آخر کار اس کی جان لے لی اور وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا۔ حق مغفرت کرے، عجب قسم کا عاشق تھا۔